السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ بیٹا آج سے ہم اپنے باقاعدہ سلیبس کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے ایک دو انٹرو کلاسز میں بھی بتایا کہ بیٹا آپ نے تعارف قرآن، تعارف حدیث اور قرآن اور حدیث پڑھنا ہے پارٹ 2 میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ سلیبس آپ کے فرسٹ ایئر کے سلیبس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے پارٹ 1 میں ایف اے الیکٹیو اسلامیت الیکٹیو میں آپ نے پارٹ 1 میں کیا پڑھا تھا بیٹا؟ آپ نے جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھا تھا، حدیث نہیں پڑھی تھی، آپ نے بیسیکلی ہسٹری پڑھی تھی، آپ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور خلافت، چاروں خلفاء کا دور اور بنیادی اخلاقی تعلیمات کی تھی، صبر، تقوی، ٹھیک ہے، ذکر، شکر اور تہذیب، اسلامی تہذیب پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے پڑھی تھی۔ پارٹ 2 میں آپ کا سلیبس کافی ڈفرینٹ ہے، آپ نے قرآن و حدیث پڑھنا ہے، اور قرآن و حدیث بھی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ یہ باقاعدہ متن قرآن کا اور حدیث کا شروع کرنے سے پہلے آپ نے تعارف قرآن و حدیث پڑھنا ہے۔ یہ کچھ میں نے آپ کی آسانی کے لیے سلائڈز بنائی ہیں تاکہ موٹے موٹے پوائنٹس آپ کو یاد بھی رہ جائیں۔ تعارف قرآن و تعارف حدیث جب ہم پڑھیں گے بیٹا تو اس کے اندر ہم وہی چیزیں پڑھیں گے جن سے ہم پہلے سے فیملیئر ہیں، ہم وہ چیزیں اور اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا بیٹا، آپ نے تعارف قرآن و حدیث میں وہی چیزیں پڑھنی ہیں جو آپ نے فرسٹ ایئر کمپلسری میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور ہم اس کو صرف ٹچ کریں گے، ہم بنیادی طور پہ پھر اپنے متن پہ جائیں گے۔ اگر میں آپ کے تھوڑے سے سلیبس کے انٹروڈکشن کی بات کروں تو آپ نے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے متن قرآن کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور سورہ بقرہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، اور قرآن کی تشریح کو آپ کو پتا ہوگا تفسیر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل سورہ ہے، سب سے لمبی صورت ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور وہ پوری سورہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے، پہلے 20 رکوع اس کے ابتدائی 20 رکوع کا آپ ترجمہ اور تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور ہم ایک ایک رکوع لیا کریں گے، آدھا رکوع لیا کریں گے، جتنا ہم آسانے سے 40 منٹس میں کر سکا کریں گے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، پلس ہم اس کی تفسیر کھول کے بیان کرنا، ہم اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تشریح کیا کریں گے۔ قرآن کی تشریح کے لیے ایک لفظ مخصوص ہے تفسیر، ہم اسی کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم حدیث پہ جائیں گے تو ہم نے آپ کے نصاب میں متن میں شامل 40 حدیث پڑھنی ہے، اور وہ بھی بالکل ہم نے قرآن کے پیٹرن پہ پڑھنی ہے کہ ہم نے ان کا عربی متن لینا ہے، ہم نے ان کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، along with this آپ کا تھوڑا سا گرامر کا پورشن شامل ہے، وہ ہم چلتے چلتے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کر لیا کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا کہ آپ کے سلیبس کے اندر تعارف قرآن، تعارف حدیث شامل ہیں، اور قرآن کی بات کریں تو اس میں سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر شامل ہے۔ حدیث کے پورشن کی بات کریں تو اس کے اندر ترجمہ اور تشریح ہے پہلی 40 حدیث کی، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں، انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم ڈائریکٹ چلیں بیٹا اپنی سلیبس شروع کریں تو تعارف قرآن پہ آئیں تو بیٹا تعارف قرآن میں بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ نے فرسٹ ایئر میں کی ہیں، فرسٹ ایئر کمپلسری چوتھا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا، وہاں آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا بیٹا، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ کیا تھا کہ معنی و مفہوم، اسماء قرآن، قرآن کے مشہور جو نام ہیں وہ کیے تھے، مکی اور مدنی دور کیا تھا، آیات، طویل سورہ، مختصر سورہ، کل آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو آپ نے وہی چیزیں صرف ریکال کرنی ہے، ریوائز کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی اسلامیات کی کتاب ابھی نہیں بھی ہے تو آپ نے کام کرنا ہے بیٹا، فرسٹ ایئر کمپلسری کی بک تو آپ کے پاس موجود ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس میں سے تعارف قرآن، تعارف حدیث کا پورشن نکالیے، اس کو ایک بار ریکال کر جائے، مختصراً میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کا معنی فہم، قرآن کی لغوی معنی پڑھا، اقرا، قرا، یقرا، اقرا پڑھنے سے ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور اصطلاحی معنی قرآن مجید کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ نقل متواتر سے ہم تک پہنچی، یعنی مستقل وہ نسل در نسل شفٹ ہوتی رہی اور ہم تک پہنچی، بیچ میں کہیں گیپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ محفوظ ہے وہ کتاب۔ اگر ہم اس کے اسما کی طرف آئیں تو آپ قرآن مجید کے مشہور اسما جانتے ہیں بیٹا، الفرقان، النذیر، الشفاء، الہدا، الحکیم، ٹھیک ہے؟ التنزیل، البیان، بے شمار اسما ہیں، بعض نے 55 اسما کا ذکر کیا، مفسرین میں سے، علماء میں سے بعض نے 99 اسما کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کے چند مشہور اسما یہ ہیں، آپ کی کتاب کے اندر درج ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ مکی اور مدنی صورتیں ہیں بیٹا، مکی اور مدنی صورتیں آپ جانتے ہیں، پہلی وحی کی اگر میں بات کروں تو آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تھی تو غار ہرا میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟
اور وہ کون سی آیات تھی آپ جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور وہ کس چیز پہ تھی وہ، یعنی ان کا ٹاپک کیا تھا، عنوان کیا تھا؟ وہ علم تھا بیٹا، علم. اقرأ پڑھیے سیکھیے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ آیا تھا جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس مقصد کے لیے تاکہ آپ اس بارے گراں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں جو اللہ تعالیٰ آپ پہ ڈالنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ آگے آئے ہیں تو قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. 6666 آیات ہیں اور بعض روایت میں 6326 نمبر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور مکی صورتوں کی، مکی اور مدنی صورتوں کی بات کریں تو مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی، پھر چاہے وہ کہیں اور نازل ہوئی لیکن آپ کا مستقل قیام مکہ میں تھا. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم مدنی صورتوں کی بات کریں تو مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں بیٹا جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو جو مدینہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی، ٹھیک ہے. مکی اور مدنی صورتیں 114 صورتوں میں سے کتنی مکی اور کتنی مدنی ہیں؟ 114 صورتوں میں سے بیٹا 86 جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں. یہ آپ ٹوٹل کریں گے تو 114 114 بن جائے گا. اچھا مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں بیٹا؟ مکی اگر ہم ایک جنرل آبزرویشن لیں نا، ایک عام مشاہدہ کریں تو بیٹا کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ مکی صورتیں عام طور پہ مختصر ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کا 30واں پارہ قریباً پورا مکی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. جبکہ مدنی صورتیں دیکھیں تو بیٹا وہ طویل صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ نام، سورہ مائدہ، یہ شروع کی جتنی طویل صورتیں ہیں سب مدنی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا فرق یہ ہے بیٹا کہ مکی صورتوں میں خطاب جو ہے وہ یا ایھا الناس کے الفاظ سے تمام لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کا ایمان ظاہر تھا، کچھ لوگوں کا ایمان ظاہر نہیں تھا، تو ان کا پردہ رکھا گیا آسانی کے لیے، تکالیف سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدنی صورتوں میں جو ہمیں خطاب نظر آتا ہے وہ کس طرح لوگوں کو، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یا ایھا الذین آمنوا، ہر گروہ کو اس کی کیپیسٹی میں خطاب کیا جا رہا ہے، جو وہ ہے اسی لقب سے اس کو پکارا جا رہا ہے. اب بہت عرصہ ہو گیا نا، اب تو ایمان بھی واضح ہو چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کون کافر ہے کون. ایک نئے گروہ سے واسطہ پڑا، منافقین، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا لیکن مقصد یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم تیسرا فرق جو بڑا ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ مکی صورتوں پہ زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے. توحید ہو گیا، آخرت ہو گیا. 30واں پارہ دیکھیے اس کا بنیادی موضوع توحید اور آخرت ہے، ٹھیک ہے. اور مدنی صورتوں کے اندر ہمیں احکامات ملتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عدت، طلاق، نکاح، مہر، ٹھیک ہے. یہ سارے، جہاد ہو گیا، تجارت ہو گیا، یہ سارے احکامات ملتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب آگے آئیں تو اعجاز القرآن ہے بیٹا. یہ میں نے کچھ آپ کے لیے سلائڈز دی تھی لیکن کچھ میں مٹیریل کلیئر نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ شاید میں پوری آپ تک کنوے نہ کر سکوں. تو اس میں قرآن کے معنی، مفہوم، نزول قرآن، قرآن کی حکمت، قرآن کے اسماء میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش تو کی ہے. قرآن کے عنوانات کیا ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کے ادوار جو ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ کتاب وضاحت کرتی ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے. یہ اس کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کی اثر انگیزی کو قبول کریں، ٹھیک ہے. وجوہ اعجاز آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ بیٹا یہ بھی ہے کہ تدوین قرآن بھی آپ فرسٹ ایئر کمپلسری میں پڑھ کر آئے ہوئے ہو. تدوین قرآن کیا ہے بیٹا؟ قرآن مجید کو کس طرح سے لکھا گیا، لکھ کر محفوظ کیا گیا. اور قرآن کی حفاظت کے کیا طریقے ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 طریقے ہوا کرتے تھے. یہ کون سے طریقے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید جب بھی نازل ہوتا اس کو حفظ کر لیا جاتا، ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی میموری چونکہ عربوں کی بہت اچھی تھی، وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، وہ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. اسی طرح بیٹا اگر کہیں جو ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ کار بھی تھا کہ وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ کتابت کا مل جاتا. اور تیسری صورت کیا تھی بیٹا؟ کاتبین وحی ہوتے تھے باقاعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں 40 کے قریب ہمیں صحابہ میں سے کاتبین وحی کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح بیٹا ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے بیٹا کہ تامل، عمل کے ذریعے قرآن مجید محفوظ ہو رہا تھا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟
یعنی قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس کو یاد تو کرتے تھے، اس کو لکھتے تو تھے، لیکن بنیادی طور پہ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ عمل کی کتاب ہے، وہ عمل کے لیے اتری ہے۔ تو صحابہ کرام اس کو یاد کرنے اور لکھنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، عمل کے ذریعے بھی وہ محفوظ ہوتی رہی، نسل در نسل شفٹ ہو رہی۔ اقیم الصلاۃ، دیکھیں مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آپ صرف اس کو یاد کر لیں، مقصد صرف یہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کو لکھ لیں، مقصد تو یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر عمل کیسے کرتے ہیں، کہ آپ نے نماز قائم کی، مسلمانوں نے باقاعدہ یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر اگر آپ عہد صدیقی میں جائیں تو کیا مسئلہ درپیش ہوا تھا؟ جنگ یمامہ ہوئی تھی، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اگر اسی طرح سے صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو کیا ہوگا؟ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، آپ اس طرح کیجئے، پورے قرآن مجید کو ایک جگہ پہ لکھ لیجئے، یعنی ہر ایک کے پاس لکھا ہوا انڈیویجلی تو موجود تھا، آپ نے کیا کہا کہ اس کو آفیشلی سرکاری سطح پر لکھ لیا جائے، ایک پورا نسخہ موجود ہو جائے، ظاہر ہے وہ زیادہ محفوظ ہوتا۔ تو ابو بکر صدیق پہلے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن پھر جو ہے آپ وہ ریڈی ہو گئے، آپ تیار ہو گئے یہ کام کرنے کے لیے۔ آپ نے عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ کام مکمل کیا اور اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کا جو نسخہ موجود ہے وہ لے آئے، اور ساتھ میں 2 گواہ بھی لائے، یعنی ایک آیت محفوظ کرنے کے لیے 5 گواہیاں ہوگی، 2 اب عمر فاروق اور زید بن ثابت جو وہاں پہلے سے موجود تھے جو اس کی تصدیق کرتے تھے، ایک وہ شخص جو لا رہا ہوتا تھا، پلس وہ 2 ساتھ گواہ لاتا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، 5 گواہیوں کے بعد ایک آیت کو محفوظ کیا گیا۔ پھر قرآن کے اوپر کیسے یہ الزام لگ سکتا ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق کے دور میں پھر یوں اس طرح ہوا کہ وہ جب صحابہ کرام نے جھوٹے مدعیان کے خلاف جنگ لڑی تھی، جنگ یمامہ، اس نے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، تب عمر فاروق کو احساس ہوا، انہوں نے ابوبکر سے درخواست کی، تو ابوبکر نے عمر کے کہنے پر پورے قرآن مجید کو اکٹھا کیا، اور وہ نسخہ آپ کی حیات میں آپ کے پاس موجود رہا، اور آپ کی وفات کے بعد عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو مصاحف الائمہ، تمام نسخوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایک۔ اس کے بعد اگر آپ بیٹے دیکھیں تو تیسرا جو دور آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ عہد عثمانی آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ قرات کا مسئلہ ہوا تھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، اس کے بعد ابوبکر صدیق کا 2-2.5 برس کا دور آ گیا، اس کے بعد 10 سال کا عمر فاروق کا دور، پھر عثمان کا بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے، 20-22 سال ہو چکے ہیں، تو اس اور عمر کے دور میں تو بہت بڑا علاقہ فتح ہو چکا ہے۔ اب عثمان کے دور میں کیا ہوا؟ عربیوں سے اسلام نکل کے عجمیوں میں داخل ہو گیا، یعنی اجمی جو غیر عربی تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا؟ ان کا قرآن کا ایکسنٹ لہجہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا۔ حذیفہ بن یمان نے یہ بات دیکھی آرمینیا کے محاصرے کے عربی اور اجمی ایک لشکر میں اکٹھے ہیں اور ہر کوئی انسسٹ کر رہا ہے کہ اس کا قرآن پڑھنے کا انداز درست ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انسسٹ کر رہا ہے، دیکھیں بیٹا ہر ایک بندہ پڑھے اور پھر اپنا پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ انسسٹ کرے کہ میں درست ہوں تم غلط ہو تو مسائل پہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کے عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو لہجہ ہی بدل جائے گا، اگر آپ نے نوٹس نہیں لیا تو ہر شخص کا قرآن ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو عثمان نے پھر اس مسئلے کو سیریس لیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ابھی تک حیات ہے اور جنہوں نے ابو بکر صدیق کے دور میں عمر کے ساتھ یہ کام کیا تھا، انہوں نے جو ہے دوبارہ ایک کمیٹی بنائی گئی، وہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔ زید بن ثابت کی سربراہی میں دوبارہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن وہی نسخہ منگوایا گیا جو حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اسی کی کاپیاں کروا کر سارے حکام کو، گورنروں کو دے دی گئی کہ اسی کی کاپیز آپ کروائیں اور آگے بانٹ دیں، باقی جس کے پاس قرآن کا جو نسخہ موجود ہے وہ سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، جمع کر لیا گیا، ٹھیک ہے، ورنہ بیٹا ہر بچے کا اپنا قرآن ہوتا۔ آج ہم اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ہر بچہ اپنا قرآن کھولتا، اور اس کے علاوہ باقی سب نسخے ضائع کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور عثمان کی شہادت پہ ان پہ ایک الزام یہ بھی لگا تھا، آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، حالانکہ بیٹا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں، حرمت تھی، وہ اس کی عزت کے قائل تھے، یہ قرآن کی توقیر تھی، عزت تھی بیٹا، ورنہ ہم میں سے ہر شخص الگ قرآن پڑھ رہا ہوتا، اٹھا کے پھر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس بات پر اس مقصد کے لیے انہوں نے 12,000 صحابہ کرام کا اجماع کروایا تھا، یعنی انہوں نے متفقہ طور پہ رائے دی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ درست ہے، 12,000 صحابہ کرام نے اس فتوے میں شرکت کی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ہی قریشی لہجہ باقی رکھا گیا، جس کی آگے سے 7 شکلیں ہیں، جس کو سبع قرات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قریشی لہجہ تھا، ٹھیک، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، اور اس کو لازم کر دیا گیا کہ اس کے علاوہ کسی اور لہجے میں قرات نہیں کی جائے گی، یوں قرات کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ہے نا وہ یہ تعارف قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے بیٹا. اور اب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے, پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی تعارف قرآن میں سے, ٹھیک, اور اس کے بعد ہم باقاعدہ جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سورہ بقرہ کا تعارف مختصر میں آپ کو بتاؤں تو یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے حساب سے, یعنی قرآن مجید کی ترتیب دو طرح کی, ایک ترتیب نزولی ہے, ایک ترتیب توقیفی ہے. ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا, اور ترتیب توقیفی وہ ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن آج سیٹ ہے. جب بھی قرآن نازل ہوتا تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ہر صورت کو اس کے مقام پہ, ہر آیت کو اس کے مقام پہ رکھ دیتے. یہ سیٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خود کروائی. ٹھیک ہے. دیکھیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ علق پہلی سورہ ہے, اور سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم آخری آیت ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے. لیکن اگر آپ ترتیب توقیفی دیکھیں تو سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے, اور سورہ ناس آخری سورہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ترتیب توقیفی کے حساب سے دیکھیں تو سورہ بقرہ کا دوسرا نمبر بنتا ہے, اور یہ تقریباً 2.5 پاروں پہ 2.25 پاروں پر مشتمل سورہ, طویل سورہ قرآن مجید کی 40 رکوع ہیں اس کے اندر, اور 286 آیات ہیں. اگر آپ اس کی فضیلت دیکھیں تو بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فضائل پہ زور دیا. آپ نے کہا اس کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے, آیت الکرسی. آپ میں سے یقیناً ہر بچے کو یاد ہوگی, نہیں ہے تو بیٹا کر لیجئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شیطان کو بھگانے کا ذریعہ, اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کیا کریں, اس کا پانی چھڑکا کریں, جو بیمار ہو جو مریض ہو اس کو پلایا کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس طرح کی ساری چیزیں, سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل جو ہے وہ حدیث میں آئے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے جو اہم عنوانات ہیں, چونکہ آپ نے ابتدائی 20 رکوع پڑھنے ہیں لہٰذا ہم اس کے حوالے سے اس کے اہم عنوانات کا ذکر کریں گے بیٹا. کہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر شروع کے رکوع میں ہی جو ہے وہ مومنین کا, متقین کا ذکر آئے گا, منافقین کا ذکر آئے گا, کفار کا ذکر آئے گا, ان کی علامات بیان کی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تخلیق آدم کا ذکر ہے, قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے, کیا ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی تھی, کیا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے اور کیوں کی تھی, یہ سارا بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اہم واقعہ ذبح بقرہ والا ہے, جس وجہ سے اس سورہ کا نام البقرہ ہے. البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. ٹھیک ہے. چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا, تو اس کا جو نام ہے نا وہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ رکھا گیا. شان نزول کیا ہے سورہ کا, تو وہی ہے جب وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا. ہم جب ڈیٹیل میں تب پڑھیں گے جب اس سورہ پہ واقعے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ نے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, اس نسبت سے اس کا نام البقرہ ہے. ٹھیک ہے. واقعہ سبت کا ذکر ملے گا آپ کو, شاید آپ پڑھنے واقف ہوں اس سے ہفتے کے دن میں, جب یہودیوں کے لیے شکار کرنا منع تھا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, انہوں نے پھر بھی شکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر میں تبدیل کر دیا تھا. وہ سارا ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے قصہ ہاروت و ماروت پڑھیں گے, یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارے تھے وہ پڑھیں گے. تحویل قبلہ کے احکامات پڑھیں گے. بے شمار چیزیں بیٹا جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کے اندر, اور بہت کچھ آپ اسے سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ میں اٹینڈنس بھی لے لیا کروں گی. ٹھیک ہے. ویکلی آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دیا کروں گی. آپ لوگوں نے بیٹا اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب آپ لوگوں نے اس کو مکمل کرنا ہے. آپ نے پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے تعارف قرآن پڑھ لیا. اگر آپ کی کوئی کیوری, کوئی سوال ہے تو آپ نے وہ مجھ سے وینسڈے, تھرسڈے اور فرائیڈے کو ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ آج ہی کر لیجئے. اس کے علاوہ آپ کا لیکچر یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج یہ مختصر تعارف تھا, ہم اس کو اس پہ ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم باقاعدہ سورہ بقرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ سے ہم آغاز کریں گے. اگر آپ میں سے کسی بچے کے پاس ابھی کتاب نہیں ہے تو سورہ بقرہ تو ہر گھر میں موجود ہے نا بیٹا, قرآن مجید کی شکل میں. آپ نے باوضو ہو کے قرآن مجید لے کر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم قرآن مجید سے ہی سورہ بقرہ کو پڑھیں گے. آپ بلکہ اس طرح کیجیے گا کہ پہلا رکوع اس کا ترجمہ اور عربک پڑھ کے بیٹھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی آتا ہوگا. ٹھیک ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے. بہت آسان سا رکوع ہے, آپ اس کو پلیز پڑھ کے بیٹھیے گا. میں آپ سے چند سوالات کروں گی کہ یہ کیا ہے, اور مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے بیٹا. اور یہ قرآن ہے تو آپ کوشش کیجیے, اور آپ گھروں میں بھی ہیں تو آپ باوضو ہو کے بیٹھیں, آپ کے سر پہ دوپٹہ ہو اور قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے. اور آپ نے قرآن کی عربک ضرور اپنے سامنے کھولنی ہے. میں بھی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو جس طرح بھی اسکرین پہ دکھا رہی ہوں تو میں وہاں پر بھی دکھا سکوں. ٹھیک ہے. نہیں تو جب میں آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھیجوں گی تو آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو اپنے سامنے اپنی سورہ بقرہ ضرور رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اور پڑھنا ضرور ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ عربک ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی, آپ اس کو بیٹا پھر سیکھ نہیں پائیں گے, آپ کو اس میں مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے گا اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو. جزاک اللہ.